کی سب سے بڑی ڈیولپمنٹ ہمارے فیلڈ مارشل سید عاصم منیر خود تہران گئے ہیں، اور ایٹ دا سیم ٹائم اوبویسلی یہ کوئنسیڈنس تو نہیں ہو سکتا کہ وزیر اعظم جو ہے وہ سعودی عرب میں موجود ہیں. بخاری صاحب، ان دوروں کی ٹائمنگ فرسٹ آف آل کہ سائملٹینیسلی دونوں کو کیا جا رہا ہے، اس کی کیا سگنیفیکنس ہے اور اس سے پاکستان کیا اچیو کرنا چاہ رہا ہے؟ میرے خیال سے آپ کے سوال کی طرف بڑھنے سے پہلے تھوڑا سا ایک ابتدائیہ مجھے عرض کرنے دیں. وہ یہ ہے کہ جوں پاکستان جو ہے عالمی افق پر سفارتکاری کے روڈ میپ پہ یعنی بلندیاں اختیار کر رہا ہے یا اس کا مقام جو ہے وہ بلند ہو رہا ہے، وہیں مودی کا رائزنگ انڈیا اینڈ شائننگ انڈیا جو ہے وہ زمیں بوس ہو رہا ہے. یہ ایک آسپیکٹ ہے اس کا جس کے بارے میں دنیا بھر میں اس کو اب مان لیا گیا ہے کہ واقعتاً یہ صورتحال ہے کہ ہندوستان باوجود اتنا بڑا ملک ہونے کے باوجود ایسے بے بلند باغ دعوے کرنے کے اس پورے منظرنامے پر جس نے دنیا کے امن کو چیلنج سب سے بڑا چیلنج کیا ہوا ہے اور ایک پورے خطے میں آگ لگی ہوئی ہے، انڈیا از نو ویئر، neither is Modi anywhere، because وہ جا کے انہوں نے جو حماقت اپنی زندگی کی سب سے بڑی کی جس کے اوپر بہت لان تان ہو رہی ہے ان کے اوپر، وہ یہ تھا کہ جنگ شروع ہونے کے قریب تھی، دہانے پر پہنچی ہوئی تھی اور آپ وہاں جا کے گانا گا رہے تھے فادر لینڈ مادر لینڈ فادر لینڈ مادر لینڈ. تو وہ فادر لینڈ کا جو حال ہے اس وقت وہ دیکھنے کے قابل دید نہیں ہے. اینی وے، ہیونگ سیڈ دس، کوئی دو رائے نہیں ہے اس کے بارے میں کہ اس وقت انٹرنیشنل ڈپلومیسی میں پاکستان از پروبیبلی دا ٹاپ، کوئی دو رائے نہیں ہے. مجھے اچھی طرح سے یاد ہے ایک وقت تھا جب کولڈ وار تھی، ایک وقت تھا جب ہنری کسنجر شٹل ڈپلومیسی کرتے تھے، وہ بھی بہت اہم موڑ تھے دنیا کی تاریخ کے، لیکن میرے خیال سے یہ سب سے اہم موڑ ہے جس کے اوپر پاکستان کو ایک بڑی یعنی اہم پوزیشن جو ہے وہ حاصل ہے. کیوں؟ اس لیے کہ ایک تو ہمارے ہاں ہر چیز کا تجربہ بہت ہے، جنگیں ہم نے بھی لڑی ہیں، جنگیں ہم نے بھی دیکھی ہیں، ہم نے جنگوں میں سہولت کاری بھی کر کے دیکھ لی ہوئی ہے افغانستان، میرا مطلب ہے اس سے، اور ہم نے اس کے نتائج بھی دیکھے ہیں کہ جنگ جتنی مرضی بڑی ہو، جنگ جتنی مرضی بڑی طاقت لڑ رہی ہو، بالآخر مذاکرات کی ٹیبل پہ بیٹھ کے آپ کو مسئلے کا حل ڈھونڈنا ہوتا ہے. اور یہی ہوا یہاں بھی کہ باوجود اس کے کہ اسرائیل کی اگر مرضی اور خواہش دیکھیں تو وہ تو ایران کا وجود جو ہے کرۂ ارض سے مٹانے کے درپے ہے. اور بدقسمتی کی بات یہ ہے کہ امریکہ میں کوئی ایک ایسا پریزیڈنٹ میسر آیا جو اس کی ہونکانہ اور احمقانہ اور گھٹیا خواہش جو ہے اس کی تکمیل کے لیے ہر طرح سے اس کے ساتھ ہے. لہٰذا ایک نوبت یہ آئی جو مجھے کہتے ہوئے قطعاً کوئی تکلیف نہیں ہے کہ پہلے لوگ جانتے تھے کہ ایک ہی صہیونی قوت ہے جس کا نام اسرائیل ہے، ایک ہی صہیونی پرائم منسٹر ہے جس کا نام نیتن یاہو ہے. لیکن انفارچونیٹلی جو انفولڈ ہوئے ہیں واقعات ہمارے سامنے، اس سے پتہ چلا کہ نہیں، زائنسٹ کرسچنز بھی ہیں، زائنسٹ ٹرمپ بھی ہے. اس لیے کہ اور میری اس بات کو ثابت کرنے کے لیے کسی گواہی اور شواہد کی ضرورت نہیں ہے، پوری دنیا کے سامنے منظرنامہ. اب آ جائیں جناب جی، ہمارے فیلڈ مارشل جو ہیں اب نہیں ہے کہ وہ اچانک چلے گئے ایران کے دورے کے اوپر، اس پورے پروسیس میں ہی ہیز بن دا موونگ اسپرٹ. اور یہ نہ صرف ہماری قیادت نے تسلیم کیا ہے پولیٹیکل نے، بلکہ پوری دنیا میں اس کو اکنالج کیا گیا ہے. اور اگر میں ٹرمپ کی زبان کا اعتبار کروں تو جس طرح کے ترانے اس نے گائے ہیں ان کی شان میں، وہ تو میرے خیال سے انہوں نے اپنے جرنیلوں کو بھی نہیں گائے ہوں گے اتنے. اینی وے، سو دا سگنیفیکنس اینڈ دا امپورٹنس آف آور فیلڈ مارشل از اکنالجڈ اکراس دا ورلڈ. ٹھیک ہے جی. دوسری طرف آ جائیں ہمارے پرائم منسٹر، وہ بھی پیچھے نہیں ہیں، اس لیے کہ یہ ہماری تاریخ کا پہلا مرحلہ ہے جس میں پولیٹیکل اینڈ عسکری قیادت جو ہے وہ سو کالڈ ایک پیج منترا پر نہیں ہے، بلکہ دے ایکچولی آر ورکنگ ان کوہیشن ود ایچ ادر تاکہ نتائج نکلیں ان کے، چاہے وہ ملکی معاملات ہوں چاہے وہ باہر کے معاملات ہوں. تو اس وقت ہمارے پرائم منسٹر جو ہیں وہ سعودی عرب پہنچ گئے ہوں گے غالباً، وہ گئے ہیں وہاں پر پرنس محمد بن سلمان کی دعوت پہ. سعودی عرب از اے ویری امپورٹنٹ اسٹیک ہولڈر ان دس، ڈونٹ فرگیٹ دیٹ. اور ابھی حال ہی میں وہ جو ہم نے ان کے ساتھ دفاعی معاہدہ کیا تھا اس کے پیش نظر ہم نے وہاں پر اپنی ایئر فورس اور جو یعنی زمینی افواج ہیں وہ ڈپلوائے کی ہیں ٹو ڈیفینڈ سعودی عربیہ اگینسٹ اینی ایگریشن. یہ ہماری کمٹمنٹ تھی، ہم اس کے اوپر پورا اترے اور اترنا چاہیے تھا پورا. اور مجھے ایک حیران کن آبزرویشن میری جو ہے وہ یہ کہ جب سے یہ ہماری ٹروپس اور ہوائی فوج وہاں گئی ہے، سعودی قیادت کے لہجے میں ایک ریڈیکل تبدیلی آئی ہے. آپ نے دیکھا کہ امریکہ سے پرنس محمد بن سلمان نے
تقاضا کیا ہے کہ یہ جنگ بند ہونی چاہیے, یہ تقاضا کیا ہے کہ آپ نے ہرمز کھولنی چاہیے جس کا آپ نے ناکہ بندی کی ہوئی ہے. سو یہ فرق میرے خیال سے دنیا بھی محسوس کرے گی بہت جلد. میں نے تو جو فیل کیا وہ کہہ دیا. اچھا جی, قطر از اندر اسٹیک ہولڈر. آپ نے دیکھا کہ شروع میں سب سے زیادہ ٹارگٹ جو تھا خاص طور سے ایران کا ایز اے ریٹیلیٹری ایکٹ وہ قطر تھا, لیکن جنگ کے پورے عروج کے اوپر ہی دونوں ممالک میں انڈرسٹینڈنگ ہو گئی تھی. اگر آپ کو یاد ہو تو جنگ بندی سے 5 دن پہلے سے نہ قطر پر کوئی حملہ ہوا تھا, نہ قطر کی قیادت نے اینٹی ایران کوئی اسٹیٹمنٹ دی تھی. ہاں جی. تیسرا فریق اس کے اندر ہے ترکیہ. ترکی کے جو پریزیڈنٹ ایردوان ہیں ان کے بیانات اگر آپ ریکال کریں جو انہوں نے امریکہ کے حوالے سے, جو انہوں نے اسرائیل کی جارحیت کے حوالے سے دیے ہوئے ہیں, تو میرے خیال سے کوئی مشکل نہیں ہے یہ سمجھنا کہ وہ ایران کے بھی ساتھ کھڑے ہیں, باوجود ان سے کہ اس کے کہ ان کے اپنے مسائل رہے ہیں. اور دوسری بات یہ کہ غزہ کے اوپر جو سٹانس ایردوان کا رہا ہے, بردر ایردوان کا, اس کے بارے میں بھی کوئی ابہام کسی کو نہیں ہونا چاہیے. ابھی حال ہی میں انہوں نے اسرائیل کو یہ دھمکی بھی دی تھی کہ اگر لبنان سے تم باز نہ آئے تو ترکیہ اسرائیل کے اندر مداخلت کر سکتا ہے. ہیونگ سیڈ دس, اس وقت منظرنامہ کھلتا جا رہا ہے. اسلام آباد راؤنڈ 2 جو ہے اس کی اہمیت اب کوئی انڈرمائن نہیں کر سکتا. جو پریزیڈنٹ ٹرمپ کا ہم اس کے اوپر آئیں گے, تفصیل سے بات کریں گے, لیکن جو آپٹمزم راؤنڈ 2 اسلام آباد کے بارے میں جنریٹ ہو رہا ہے وہ انفاؤنڈڈ نہیں ہے, وہ صرف خواہشات پر نہیں ہے. ریڈیکل چینجز آ رہی ہیں رویوں میں, جو پوزیشنیں لی ہوئی تھی ان میں, چاہے وہ امریکہ ہے, چاہے وہ ایران ہے, چاہے وہ دیگر اسٹیک ہولڈرز ہیں. تو یہ لگتا ہے کہ یہ راؤنڈ 2 جو ہے یہ الٹیمیٹلی مشرق وسطیٰ سے جنگ کے بادل ختم کرے گا, ہٹائے گا, اور ایک دوسرا یعنی مرحلہ جو ہے وہ شروع ہوگا جہاں اس خطے کی ساری ریاستیں اپنا اپنا جو نقصان ہوا ہے اس کی ری بلڈنگ میں, ریکنسٹرکشن میں لگیں گی, اور امن جو ہے وہ وہاں بحال ہو جائے گا. اس کے باوجود کہ وہ جو حیوانی قسم کا انسان ہے, میں تو اس کو انسان ماننے کے لیے تیار نہیں ہوں, جو نسل کشی کا مجرم ہے, انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس نے اس کو مجرم قرار دے کے گرفتاری کے حکم دیے ہوئے ہیں. اس کے علاوہ چونکہ وہ چبلے مارتا رہتا ہے, پنجابی زبان میں چبلا مارنا, وہ چبلے مارتا رہتا ہے, لیکن اس کا انتظام کرنے کے لیے ایران کافی ہے. لیکن انٹرنیشنل ایکارڈ کے تحت اس خطے میں پیس ہونے جا رہا ہے, اور یہ سارا کریڈٹ جو ہے آپ پاکستان کو دیں گے, کوئی فیور نہیں کریں گے, کیونکہ جب دونوں طرف سے میزائل چل رہے تھے, بمباریاں ہو رہی تھی, نیول فورسز استعمال ہو رہی تھی, تو اس وقت پاکستان نے یہ ذمہ داری اپنے سر لی کہ ہم ان دونوں کے بیچ امن کرائیں گے. تو میں سمجھتا ہوں کہ اگر یہ کوششیں برابر ہو جاتی ہیں, جو کہ مجھے پورا یقین ہے کہ ہو جائیں گی, تو پاکستان کا مقام پھر ایک جیسا سوئٹزرلینڈ کے بارے میں ہے کہ یہ ایسا پیسفل ملک ہے, پاکستان کے بارے میں بھی, گرین پاسپورٹ کے بارے میں بھی انٹرنیشنل رویے چینج ہوں گے یقینی طور پر. مخر صاحب, جس طرح سے ہم نے دیکھا ہے کہ ابھی فیلڈ مارشل گئے ہیں خود, تو ملٹری ڈپلومیسی کہا جا رہا ہے اس کو پاکستان کی. آپ نے بالکل ٹھیک کہا کہ اگر کوئی بھی ڈیل ہو جاتی ہے تو پاکستان کو ڈیفینیٹلی اس کا کریڈٹ جائے گا. مخر صاحب, فرسٹ راؤنڈ کے بعد بھی دونوں سائڈز کچھ چیزوں پر ایگریڈ تھیں, اور کچھ پوائنٹس ابھی بھی جو تھے, جو میجر پوائنٹس تھے, ان کے اوپر ابھی بھی ڈفرینسز ایگزسٹ کرتے تھے. آپ کو لگتا ہے کہ پاکستان کی فیلڈ مارشل جس طرح سے دورے پہ گئے ہیں, وزیر اعظم بھی وہاں پر خطے میں موجود ہیں, تو ان پوائنٹس کے اوپر ایران کو ایگری کر لیا جائے گا کہ وہ تھوڑا سا کمپرومائزنگ پوزیشن میں آئے؟ دیکھیے, پہلی بات تو یہ ہے کہ فیلڈ مارشل کیوں ہے اس ساری گیم پلان میں. اس لیے کہ مشرق وسطیٰ جو ہے یہ فوجی کانفلکٹ ہے, یہ جنگ ہے فوجوں کے بیچ, اور اس کے بیچ میں کسی ایک فوجی کا ایٹ دا سینئر لیول who's designated as field marshal, اس کی موجودگی جو ہے وہ ہر ایک کے لیے قابل قبول بھی ہوگی, اور یقینی طور پر جنگ سے بچنے کے لیے, جنگ کے اثرات کو کم کرنے کے لیے میرے خیال سے اس نوعیت کا جرنیل جو ہے وہ ضروری تھا اس کے اندر ہونا. کیونکہ پینٹاگون کے بس کی بات نہیں جب تک اس کے اوپر وہ سیکٹری پیٹ ہیگسٹ بیٹھا ہوا ہے, who is a great Zionist himself, جس کی زبان جو ہے اس کو کوئی شاید جس سے کوئی خیر کی بات نکل ہی نہیں سکتی ہے کبھی. بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں. خیر صاحب, آپٹکس بہت میٹر کرتے ہیں جب بھی اس طرح کی کوئی بھی ڈپلومیٹک ایکٹیویٹی ہو رہی ہوتی ہے. ایک تو یہ کہ فیلڈ مارشل صاحب یونیفارم میں گئے ہیں, سیکنڈلی وزیر داخلہ صاحب محسن نقوی صاحب کو ساتھ لے کر جانا. دیکھیں, محسن نقوی کے ساتھ جانے کی 2 وجوہات ہیں. ایک تو یہ کہ ایران کے ساتھ محسن نقوی کے تعلقات ہمیشہ سے بہت کارڈیل رہے ہیں, وہ چاہے کونسل جنرل کے لیول پہ ہوں,
چاہے امبیسڈر لیول کے اوپر ہوں یا حکومتی لیول کے اوپر ہوں. آپ کو یاد ہوگا کہ ایز انٹیریئر منسٹر اور اس سے پہلے ایز چیف منسٹر وہ ایران کے متعدد دورے کر چکے ہیں. تو ایران کی لیڈرشپ کے ساتھ ان کی انڈرسٹینڈنگ جو ہے وہ باکمال ہے, مطلب آپ سمجھ لیں کہ وہ باکمال ہے, اس لیے وہ جو ہے ہمراہ جانا ان کا ہمیں سمجھ میں آتا ہے. دوسری بات یہ ہے کہ ہمیں یہ نہیں بھولنا چاہیے کہ ڈیلیگیشنز تو واپس چلے گئے تھے, وینس بھی چلے گئے تھے, عراق کی اور کالیباف بھی چلے گئے تھے, مگر ان دونوں کے وفود کے کچھ لوگ جو ہیں وہ اسلام آباد میں موجود رہے جو اس پوری ڈیولپمنٹ میں ان کا بڑا کردار ہے. انہوں نے آپس میں بے پناہ ملاقاتیں کی ہیں, بے پناہ ایکسچینج آف ڈاکومنٹس ہوئی ہیں, تو وہ بھی بہت ممدوح اور معاون ثابت ہوئے ہیں اس بات کو یہاں تک لانے میں. تو ان کا بھی کریڈٹ جو ہے یا خاص طور سے اپنے فارن آفس کو بہت کمپلیمنٹ کرنا چاہیے, جس نے اتنی ہیکٹک ایکٹیویٹی پہلے بھی افورڈ کی, سسٹین کی, اور اب دوبارہ اس کے لیے تیار ہو رہا ہے. پاکستان از ویل پریپیئرڈ ٹو ہولڈ دی سیکنڈ راؤنڈ آف ٹاکس. بالکل بخاری صاحب, بڑی اسپیکولیشن کی بیس کے اوپر سوال ہے کہ فیلڈ مارشل صاحب ظاہر سی بات ہے جب خود گئے ہیں تو آپ کو لگتا ہے کہ وہاں کے سپریم لیڈر سے ملاقات ہوگی ان کی؟ دیکھیں, سپریم لیڈر کا جہاں تک تعلق ہے ابھی تک ان کو وہ باہر نہیں نکلے ہیں, اور اس کی وجہ یہ ہے کہ امریکہ ان کو ٹارگٹ کیے ہوئے ہے, اور کوئی ڈھکی چھپی بات نہیں ہے. یہ ہم مفروضوں پر بات نہیں کر رہے ہیں, انہوں نے ہٹ لسٹ کے اوپر ان کا نام رکھا ہوا تھا. انہوں نے اپنے باپ کو کھویا ہے, انہوں نے اپنے بھائی کو کھویا ہے, انہوں نے اپنی بھابھی کو کھویا ہے, انہوں نے اپنی بیٹی. اتنا بڑا نقصان برداشت کرنے کے بعد بہت مشکل کے ساتھ وہ اس بات پر آمادہ ہوئے ہیں کہ ابھی وہ سرفیس نہ کریں, مگر ان کے بیانات, ان کے جو ریاکشنز ہیں وہ عموم ناس تک پہنچ رہے ہیں ایران میں بھی, اور دنیا بھر میں بھی ان کے میسج کی گونج جو ہے وہ سنائی دیتی ہے. ہیونگ سیڈ دیٹ, اب آ جائیے جناب ذرا تھوڑی سی بات کر لیں کہ اصل میں ہو کیا رہا ہے. ٹھیک ہے جی. پہلی بات تو یہ ہے کہ جی ٹرمپ جو ہے ان کا آپٹمزم جو ہے وہ قابل دیدنی ہے کہ وہ یہ کہتے ہیں جنگ تے مک گئی جی. یعنی وہ ہے کہ آپ خرابی بھی خود پیدا کریں اور پھر اس کو اچھائی میں بدلنے خود لیں. جی بخاری صاحب, وہ تو کہہ رہے ہیں کہ جنگ ختم ہونے لگی ہے. ہاں, میں نے کہا نا کہ ان کا جو آپٹمزم ہے وہ قابل دیدنی ہے. لیکن ایک بات میں یہاں کہتا چلوں, موقع ہے چونکہ تو کہہ دینا چاہیے, وہ یہ کہ پاکستان نے امریکہ کو ایک سے زیادہ مرتبہ فیس سیونگ بھی دلوائی ہے اور سیف ایگزٹ بھی دلوائی ہے. حوالہ دے دیتے ہیں اس کا. پہلی بات تو یہ کہ سوویت یونین کے خلاف جو جنگ ہوئی تھی, اگر پاکستان نہیں ہوتا, مجھے اپنے مرحوم جنرل حمید گل کے الفاظ یاد آ رہے ہیں کہ میں ان امریکن جنرلوں وغیرہ کو کہتا تھا جب یہ آتے تھے یہاں پر کہ او جنرل مین یو ڈونٹ ایون نو دا ٹیرن, کہ وہاں کیا سرزمین ہے کیسی, وہاں لینڈسکیپ کیا ہے, آپ آرام سے بیٹھے وی ول ہینڈل اٹ. اور انہوں نے کیا بھی. تو سوویت یونین کو توڑنے کا, سوویت یونین کے خلاف وہ جنگ جیتنے کا سہرا اگر کسی کے سر ہے تو وہ پاکستان ہے. ایک اس کے بعد ہم نے وار آن ٹیرر, وار آن ٹیرر, انٹرنیشنل وار آن ٹیرر میں ہم نے جو قربانیاں دی ہیں, ہماری فوج نے, ہمارے سویلینز نے, 80,000 کے قریب لوگ جو ہیں وہ اپنی جان کا نذرانہ پیش کر چکے ہیں اس ٹیررزم کو ختم کرنے کے لیے, جس میں 8 سے 10,000 کے قریب ہمارے فوجی سپاہی نہیں بلکہ افسران بھی شامل ہیں ان میں. اور ایک بات اور حیران کن میں بتاتا چلوں یہاں کہ پوری دنیا میں جو ملٹری آپریشنز ہوتے ہیں یا جنگ ہوتی ہے, اس میں ریشو ہوتا ہے 1 آفیسر اور 10 سپاہی کام آتے ہیں. یعنی ہمارے ہاں یہ ریشو 1 آفیسر اور 5 سپاہی ہے. یعنی یہ پوری دنیا کی افواج کی تاریخ میں آپ کو نہیں ملے گا کہ ہمارے آفیسرز جو ہیں وہ جوانوں کے ساتھ قدم بقدم لڑتے ہیں, پیچھے ٹینٹوں میں بیٹھ کے مزے نہیں لیتے. تو یہ بھی میں نے کہا یہ بتا دوں. اور تیسری مرتبہ اب یہ ہے کہ ایران اور امریکہ کے بیچ جو جنگ ہے, جو اسرائیل نے جس فتنے کو جنم دیا تھا, اس میں بھی ہم بہت کوشش کر رہے ہیں کہ صلح بھی ہو جائے, ایران کی پریسٹیج بھی بچ جائے اور امریکہ کو فیس سیونگ بھی مل جائے. میرے خیال سے جو اس وقت دورے ہو رہے ہیں اس کی بنیادی آبجیکٹیو یہ ہے. بخاری صاحب, ڈونلڈ ٹرمپ کافی آپٹیمسٹک تو لگ رہے ہیں جنگ بندی کے لیے, لیکن پہلے بھی مذاکرات جب ہو رہے تھے تو جے ڈی وینس کا آنا وہ اس بات کی نشاندہی کر رہا تھا کہ سنجیدہ تو تھی دونوں سائڈز, لیکن بخاری صاحب کچھ پوائنٹس ایسے تھے جن کے اوپر ڈفرینسز بہت زیادہ اسٹرانگ تھے. وہ یورینیم کا مسئلہ تھا, وہ ایران کا نیوکلیر پروگرام تھا, ایران کے میزائل پروگرام تھا, لبنان کے اوپر بمباری تھی, اب نئے ہرمز کو کھلوانا تھا. تو بخاری صاحب ان کے اوپر, ان پوائنٹس کے اوپر کون سی سائڈ گیون کرے گی, کیا گیو اینڈ ٹیک پاسبلی ہو سکتا ہے؟ اور خود پاکستان کے وفود کا جانا تہران میں کیا ان پوائنٹس کے اوپر ایگری کرنے کے لیے یا ان کو سمجھانے کے لیے یا کچھ؟ دیکھیے میرے خیال سے ہمارے فیلڈ مارشل یہ پیغام لے کے گئے ہیں کہ ان سارے سینسٹیو پوائنٹس جن کا آپ نے ذکر کیا ہے, ان میں سے کس کس کے اوپر امریکہ آپ کو سپیس دینے کے لیے تیار ہے, اور اسی طرح سے جو ایران جواب دیں گے
ایرانین لیڈرشپ جو جواب دے گی وہ امریکہ تک پہنچایا جائے گا. دس از ہاؤ, جس کو صلح کہتے ہیں نا, جس کو کہتے ہیں جنگ ختم کرنے کے طریقہ کار یہی ہوتے ہیں. کوئی بھی ونر نہیں ہوتا, بیسیکلی دونوں کی گریس بھی بچتی ہے, تبھی تو کسی اگریمنٹ پر پہنچتے ہیں نا آپ. مثال کے طور پہ یہ جو یورینیم افسودگی کا مسئلہ ہے, امریکہ در پہ ہے کہ جو ان کے پاس افسودہ یورینیم ہے وہ بھی ہم نے لے جانی ہے, اور آئندہ کے لیے 20 سال کے لیے آپ اس کو بند کر دیں. اگر معاہدہ اس بات پر ہو جائے کہ آپ 10-20 سال نہیں, 5 سال 6 سال 7 سال کے لیے اس کو سسپینڈ کر دیں صرف, اور ہم آپ کے یہ یورینیم نہیں مانگتے لیکن اس کو کسی جگہ پارک کروا دیں جو آپ کی مرضی کی ہو, اپنے ملک سے نکال دیں, تو یہ اگریمنٹ کی گنجائش نکلتی ہے نا اس کے اوپر. اسی طریقے سے ابنائے ہرمز ہے کہ اگر آپ اس کو ایرانین ٹیریٹری مان لیتے ہیں کہ ہاں جناب یہ ایرانین وہ ہے, اور کوئی ایسا میکینزم, کوئی ایسا نظام بن جاتا ہے کہ اس کو ایک کلیکٹیو اتھارٹی کوئی انٹرنیشنل لوگوں پر مبنی جو ہے وہ اس کو کنٹرول کرے, تو کوئی بعید نہیں ہے, اس پر بھی ہو سکتا ہے. میزائل پروگرام کے حوالے سے میں آپ کو ایک بات بالکل کلیئرٹی کے ساتھ کہنا چاہتا ہوں کہ ایران اس کے اوپر بج نہیں کرے گا, اس لیے کہ ایران نے یہ ثابت کیا ہے کہ دنیا کی سب سے بڑی فوجی قوت اور دنیا کا سب سے بڑا ذلیل ترین انسان جو نیتنیاہو ہے, اس کو سبق پڑھانے کے لیے ہمارے صرف میزائل کام آئے ہیں. جی بخاری صاحب, اگر ایران کانسٹنٹلی اس موقف کے اوپر رہا ہے کہ یورینیم افزودگی ایران کا حق ہے اور وہ پیسفل پرپزز کے لیے یہ کرنا چاہتی ہے, شروع سے جب سے مذاکرات ہوئے لاسٹ ایئر, جنگ بھی اسی وجہ سے برداشت کی ایران نے کہ وہ اپنے حق سے دستبردار نہیں ہو سکتے, اگر اب ایران یورینیم افزودگی چھوڑ دیتا ہے یا نہیں چھوڑے گا تو بالکل بھی نہیں, پرسنٹیج پہ آئے گا, یہ تو میں نے بالکل نہیں کہا, کوئی سوال نہیں پیدا ہوتا, کیونکہ ایرانیین سمجھتے ہیں کہ یہ صرف ہمارے معاملے میں نہیں ہے, دنیا کے ہر ملک کا یہ حق ہے کہ وہ نیوکلیر ٹیکنالوجی کو پرسو کرے فار پیسفل پرپسز. ایران نے, وہ ایک ورلڈ لیڈر کا مجھے نام بھی یاد آ جائے گا, اس نے کہا کہ اگر ایران نے بم بنانا ہوتا 47 سال کافی ہوتے ہیں نا, تو انہوں نے نہیں بنایا, تو اس کا مطلب یہ ہے کہ they have no intention. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اگر آپ اس جواز کو بہانہ بنا کے ایران پہ چڑھ دوڑنا چاہتے ہیں, وہ ایک الگ بات ہے, کیونکہ وہ NPT کے سگنیٹری ہیں. انہوں نے IAEA کے انسپیکٹرز کو 3 مرتبہ اپنی تمام تر نیوکلیر انسٹالیشن کے معائنے کرائے ہیں. ان کی رپورٹس کہتی ہیں کہ ایران از ناٹ پرسوئنگ نیوکلیر ٹیکنالوجی ٹو بلڈ اے بم. اب آپ مجھے بتائیں, اس کے باوجود آپ کیسے مجھے گریبان سے پکڑ سکتے ہیں؟ بالکل بخاری صاحب, لیکن اس میں کمپلیکسٹی یہ ہے کہ ایران اس جنگ سے پہلے بھی یہی کہہ رہا تھا, خامنہ ای صاحب کا فتویٰ بھی موجود ہے کہ ایران نیوکلیئر بام نہیں بنائے گا. ایران اگر یورینیم افزودہ کرتا ہے تو وہ اپنے پیسفل پرپزز کے لیے, اپنے سول پرپزز کے لیے ایسا کر رہا ہے. تو اگر ایران اب بھی یورینیم کو افزودگی نہیں روکتا, اور 3.67% کی تو بات ایران پہلے کر چکا ہے جس پر امریکہ نہیں مان رہا تھا, اور اگر اب بھی سیم ایران ٹیبل پر بات لے کر آتا ہے, تو پھر آپ کی پرزمپشن پھر وہی ہے کہ ایران کو افزودگی چھوڑنی پڑے گی. میں آپ سے باقاعدہ تکرار کر رہا ہوں کہ یہ ختم ہونے کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. گارنٹرز چاہیے ہوں گے نا کہ جی ایران جو ہے وہ بم پچھلے اگلے یعنی یورینیم کی افزودگی اگلے اتنے سال کے لیے چھوڑ دے گا. دیٹ از اے پاسبلٹی, دیر ول بی گارنٹرز, وہ چاہے چائنا ہو, چاہے پاکستان ہو, چاہے ترکی ہو, جو بھی ہو, گارنٹرز مل جائیں گے. اینڈ دیٹ از ویئر دا سیف فیس سیونگ جو ہے وہ مل جائے گی کہ اچھا جی دیکھیں ہم نے روک دیا ایران کو افزودگی کرنے سے اتنے سالوں کے لیے. تو اسی طریقے سے ایگریمنٹ ہوتے ہیں. کسی کے پریمیسز کو آپ مکمل طور پہ اٹھا کے پھینک دینے سے کبھی بھی معاہدے نہیں ہوتے ہیں. لیکن بخاری صاحب, ہم نے یہ بھی دیکھا ہے کہ ایران کانسٹنٹلی یہ کہتا رہا ہے کہ ایک جامع ڈیل ہو, ایک ایسی ڈیل جو پرماننٹ پیس ڈیل ہو. اگر یہ چند سالوں کے لیے, 5 6 7 سال کے لیے, تو یہ تو پھر دوبارہ آپ دیکھیں, آپ ایک چیز نوٹ نہیں کر رہی ہیں, جو ایران مطالبہ کر رہا تھا وہ وینس کہہ رہے ہیں. کیا وینس نے نہیں کہا کہ ہم چھوٹی ڈیل کے لیے نہیں آ رہے ہیں, ہم تو ایک جامع ڈیل کے لیے آ رہے ہیں. تو اس کا مطلب ہے کہ یہاں بھی ایران کا پوائنٹ آف ویو مان لیا گیا نا. انہوں نے کہا کہ ٹرمپ جو ہے وہ چاہتے ہیں کہ ایک جامع ڈیل ہو تاکہ مستقل امن جو ہے وہ قائم ہو سکے. آگے چلتے ہیں جناب. دوسری بات یہ ہے کہ ٹرمپ جو ہے وہ اس غلط فہمی میں ہے کہ ہم نے جو قیادت شہید کر دی تھی ایران کی, اب وہاں ایک نیا نظام ہے, اب وہاں ایک نئی نسل ہے لیڈرشپ کی. Absolute nonsense. Absolute nonsense. Anybody who knows Iranian system, anybody who knows Iranian revolution, وہاں پر میں بتانا چاہتا ہوں کہ آپ کے ایڈوائزر آر ایڈیٹس. وہ آپ کو غلط فیڈ کر رہے ہیں. آپ کو یہ اندازہ ہی نہیں ہے کہ جتنی سین لیڈرشپ تھی, جتنے ویژن کے لوگ تھے, وہ تو آپ نے کر دیے فارغ.
جو نیچے سے ٹیئرز آ رہے ہیں وہ ان سے 100 گنا زیادہ سخت کی رویے بالکل، کے اور یہ مالک تو ہیں. بخاری صاحب وہ وونڈیڈ لیڈرشپ ہے، وونڈیڈ ایران ہے، اور یہ پہلے سے بھی زیادہ خطرناک تو ہوگا. بالکل ٹھیک ہے یہ جس پریزیڈنٹ کے ایڈوائزر اس کو یہ بھی باور نہ کرا رہے ہوں، تو آپ مجھے سمجھائیے وہ امریکہ کیسے یہ جنگ جیتے گا.